ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ جمعہ کی فرضیت پر دلیل ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ اس میں پھر آگے شرائط ہے کہ بالغ ہے، مسلمان ہے، پھر آگے مسافر نہیں ہے، عورت نہیں ہے، تو کچھ شرائط ہیں کہ مرد پر فرض ہے، عورت پر لازم و فرض نہیں ہے، مسافر پر فرض نہیں ہے، مقیم پر فرض ہے، اس کی شرائط ہے۔ لیکن جمعہ کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز جمعہ کے لیے ندا کی جائے، اذان دی جائے، تو اس اذان سے مراد اذان اول ہے۔ جب پہلی اذان دی جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور صحیح کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ تو جو اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے وہ ناجائز عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے اور وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ می یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو پھر یہ بیع کو ترک کر دے۔ اب وہ خالق کی کائنات ہے، وہی نوازنے والا ہے، اور ہمیں پوچھو تو ہم کہتے ہیں اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، وہ رازق اللہ ہے۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں رہتا، رازق اللہ پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ رازق اللہ ہے تو فراڈ کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے؟ جب رازق اللہ ہے پھر کیوں کرتے ہو ایسا؟ رازق اللہ ہے تو اذان اول ہوئی تو پھر کیوں دکانیں کھلی؟ رازق تو اللہ، یعنی عقیدہ تو یہی ہے کہ رازق اللہ ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ پہ یقین نہیں، غفلت، سستی، کاہلی، دنیا غالب، دنیا کی محبت غالب، اس لیے مالک کے فرمان کو پس پشت کر دیتے ہیں۔ اور جب پوچھو کہیں گے رازق اللہ ہے، لیکن جس چیز اس نے منع کیا ہم وہ کر رہے ہوں گے۔ اب وہی رازق بلا رہا ہے، فرما رہا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، تجارت کو بھی ترک کر دو، یہ کھیل کود میں جو مشغول ہو، لگے ہوئے کاموں میں ترک کر دو، دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اب یہ سارے کام کرنا ناجائز ہے، دنیاوی کام، بس اذان ہو گئی ہے، تیاری میں لگ جاؤ۔ اذان کس لیے ہوئی؟ کہ جمعہ کی تیاری کرو۔ اب ہم جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو نوٹ کمانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ فیکٹریاں دیکھ لو، اللہ ماشاء اللہ کوئی فیکٹری بند ہو، مگر نہ اذان ہوئی ہے لگے ہوئے۔ یہ تو مالک زیادہ جواب دے گا نا، پھر عملہ دے گا، پہلے مالک دے گا۔ جمعہ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے اور یہ قطعی یقینی، یہ جمعہ کی فرضیت اور بڑی سخت سزائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں سنائی ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتا۔ تو ایک جمعے کے ٹائم ہمارا کاروبار کرنا، اس لیے کوشش کریں کہ جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے اپنی بیع کو ترک کر دیں اور بس پھر جمعہ کی تیاری کو لگ جائیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف کیا کرو، دوڑنے کا مطلب یہ کہ دوڑ لگا دو، یعنی تیاری کرو۔ اب جمعہ کے لیے تیاری کرو، اہتمام کرو، یہ واجب ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ کی طرف، خطبہ کی طرف تیاری کرو۔ خطبے سے پہلے پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ اب تو پہلے علماء پنجابی میں، اردو میں، اپنی زبان میں پہلے بھی خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ مسائل آ جائیں، لوگوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نہیں دیا۔ خطبے تو عربی میں ہوتے ہیں جو ہم بعد میں 2 خطبے دیتے ہیں، پہلے تو کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی بیان تھا، یہ تو بعد میں بدعت ایجاد ہوئی ہے، اور یہ اب ہر مسجد میں ہی ہے۔ لیکن جب آپ عرب میں جائیں گے تو وہاں 2 ہی خطبے ہوں گے، اذان
ثانی کے بعد 2 ہی خطبے ہوتے ہیں، اصل میں وہی 2 خطبے ہیں، لیکن ادھر اس سے پہلے آج لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے بدعت بدعت بدعت، تو کبھی آپ ہی کہیں گے مولوی صاحب نیچے اتر جاؤ، ہر جمعے کو تو تم ہی بدعت کرتے ہو، تم ممبر سے نیچے اترو، 2 خطبے پڑھو بس، پہلے اردو پنجابی میں یا انگلش میں تقریر کرتے ہو، یہ کس نے کی ہے؟ کسی صحابی سے؟ ویسے تو اتنا بڑا پرچہ پکڑا ہوتا ہے جب میلاد کا موسم آتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سیدنا صدیق اکبر نے کیا، سیدنا فاروق اعظم نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی شیر خدا نے کیا۔ ہم نے کہا یہ بھی بتاؤ کہ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں پنجابی اردو اور اس میں جو خطبہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ صحابہ نے دیا؟ پھر آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر کہیں گے ضرورت ہے، ضرورت میں بدعت جائز ہے؟ اپنے لیے جب بائے تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے، اور اہل حق کے لیے ہو تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ عجیب صورت ہے، یہ لوگوں کو فائدے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا ہے، اچھا کام ہے اس سے پہلے، لیکن اصل الی ذکر اللہ خطبہ کی طرف تیاری کریں، اس میں لگ جائیں۔ اب یہ یاد رکھیں یہ جو اذان اول ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، نہ ہی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، نہ ہی یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ جب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر آپ نے آرڈر کیا، تو پھر یہ اذان اول ہوئی۔ تو پہلے تو تینوں دور میں اذان اول نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن ہر جگہ دی جائے، لیکن اس کی وجہ تھی، ریزن تھا، وقت وہی ہے اذان اول، کہ جس کے بعد حکم ہے کہ بے کو ترک کر دو، تو یہ اذان اول دی گئی۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے ایک اذان دی جاتی ہے تو لوگ مطلع ہو جائیں اور اس کے بعد تیاری میں لگ جائیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذان اول اس ٹائم پہ نہیں ہو رہی جس ٹائم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی، ٹائم وہی ہے، لیکن اذان کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ جمعہ کے دن بڑی برکت والا دن ہے، اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو، یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو مجھ پہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا بعد الموت، یعنی ابھی تو پیش کیا جاتا ہے تو موت کے بعد؟ تو نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جمیع انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے، کہ کسی نبی کے جسم کو زمین تم نے نہیں کھانا، اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ فنبی اللہ حی، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صحابی نے کیسا سوال کر دیا، اور وگرنہ آج تو حدیث بس سامنے رکھ کر بھی حضور کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے حضور کی زبان سے ہی یہ کہلوا دیا اور پوچھ کر امت کی مشکل کشائی کر دی کہ بعد میں آنے والوں کو بھی تسلی رہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں مٹی بھی ان کا احترام کرتی ہے، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ فنبی اللہ حی، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ہی داخل کیا جائے گا، یہی وہ دن ہے، اور اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، یہی وہ دن تھا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت بھی جمعہ کے دن کو آئے گی، تو یہ کس نے بتایا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انشاءاللہ تعالی آج تمہارا موضوع یہ ہے یؤمنون بالغیب، اس میں انشاءاللہ ہم غیب پہ بات کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اس میں ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی، جمعہ کے۔ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم آتا ہے تو میں یہ لوگ سوگ کا مشورہ دیتے ہیں، اور جب نواسے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سوگ 3 دن ہے۔ ہم نے کہا اپنی بات بھی قائم رہا کرو، ابے کی طرح تم بھی بدل جاتے ہو، کبھی کیا ایک پہ رہو نا۔
جب نانا جان کی بات آتی ہے تو سوگ کا مشورہ دیتے ہو، جب نواسے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سوگ 3 دن ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ سوگ ہے ہی 3 دن مرد کے لیے، بس اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ یہ دن جو جمعہ کا دن ہے تو ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، تو پھوڑی ڈال دیں کیونکہ ان کی وفات کا دن ہے، اور ہم بیٹھ جائیں سارے روتے رہیں کیونکہ سوگ کا دن ہے۔ تو سارے کہیں گے ایسا نہیں، کیوں؟ وہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ ہاں جس دن وفات ہو اور اسی دن تخلیق بھی ہو تو شریعت مطہرہ نے 3 دن سوگ کے رکھے ہیں، اور باقی اس دن میں خوشی کا اعتبار رکھا ہے کہ خوشی تا قیامت رہے گی، لیکن غم صرف 3 دن رہے گا۔ اس لیے جمعہ کا دن آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ اتنا عظمت والا دن ہے، اسی دن کو حج اکبر فرمائے، یعنی یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی جمعہ کو عید بھی، عید کا دن، یعنی ہر مہینے میں کتنی عیدیں آتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بس عیدیں تو 2 ہیں۔ تو ہم نے کہا جمعہ کہاں گیا، عرفہ کہاں گیا، ایام تشریق کہاں گئیں؟ ایک عید نہیں، وہ 2 شرعی عیدیں ہیں، باقی بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک عید کا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ دن ضائع نہ جائے، اور پھر ماہ رمضان میں جو جمعہ آتا کبھی پڑھیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں، یعنی آج کے دن کی برکتیں کتنی ہے، آج کے دن بخشش کتنوں کو نصیب ہوگی، اللہ کا کرم کتنا آج کے دن برس رہا ہے اور برستا رہے گا، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جھکے گا، اللہ اسے دھو دے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔